آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ شعر و شاعری پھر کبھی سن لیں گے کسی اور ویڈیو میں، ابھی موڈ نہیں ہے میرا سنانے کا۔ تو ایسا ہے دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک ایسپیرنٹ کے آنسر کا کریکشن کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ یہاں آ گئے آنسر پہ، اور یہ سوال تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اقبال کی نظم نگاری میں فلسفہ کی نشاندہی کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا لکھا گیا ہے اور یہ جو ہے 6 پیج میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ 6 پیج دیا ہوا ہے اس جگہ پہ۔ یہ 6 صفحات پر ہے یہ مشتمل جواب۔ تو یہ اتنا بڑا جواب نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے اس کو کم کرنا ہے، کمپریس کرنا ہے، کمپریس۔ اور اگر آپ BPSC میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے 3.5 پیج سے زیادہ نہیں لکھنا ہے۔ پہلی بات 3.5 پیج سے زیادہ نہیں لکھنا، آپ لکھ بھی نہیں سکیں گے، وہاں زیادہ وقت بھی نہیں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 23-24 منٹ ہی ملتا ہے بڑی مشکل سے، تو اسی میں آپ کو لکھنا ہے اور 3.5 پیج لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اور اگر آپ UPSC میں یا کہ UP کے سول سروس میں پوچھتے ہیں تب تو وہاں پہ جو ایک سوال 3 حصے میں بٹا رہتا ہے، تو وہاں بس 1.5 پیج بھی ہے تو کام چل جائے گا، اور 2 پیج سے زیادہ تو بالکل ہی نہیں لکھنا ہے، باقی 1.5 پیج کا حساب رکھیے گا۔ تو اس کو کمپریس کرنا ہے اور انفارمیشن کو جو ہے کم الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں تھوڑا سا کیا فارمیٹ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال 19ویں صدی کے آخر کے ایک مشہور و معروف شاعر ہیں۔ تو جو ہے 19ویں صدی کے آخر کے، تو 19ویں صدی لکھنا صحیح نہیں ہے، یہاں پہ آپ 20ویں صدی کا ابتدا کہیے نا۔ 19ویں صدی کے آخر میں تو اقبال صاحب بچے رہے ہوں گے، اور 1935 میں بال جبریل لکھی گئی۔ تو اس کا جو علمی دور شروع ہوا، علمی زمانہ لکھنے پڑھنے کا جو ٹائم شروع ہوا، تو 20ویں صدی کے ابتدا سے شروع ہوا۔ تو ہم اگر ایسے لکھیں گے کہ بھائی شاعر مشرق علامہ، ایک بار پورا نام لکھیے، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال، ایک بار پورا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو صرف اقبال بھی لکھ کے کام چلا سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد 1935 میں بال جبریل لکھی گئی، 1938 میں شاید ان کا انتقال ہوتا ہے، ایک بار دیکھ لیجئے گا، شاید 1938 ہی ہے۔ تو جو ہے ہم کہیں گے 20ویں صدی کے ابتدائی دور کے ایک اہم شاعر ہیں۔ تو 19ویں صدی کے آخری دور نہیں لکھیں گے، 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے کے، کیونکہ جب کوئی شاعر یا ادیب لکھنے پڑھنے لگتے ہیں، کتابیں اشعار کہنے لگتے ہیں، تو وہ وہاں سے کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ ذرا سے ایڈٹ کر لیجئے گا کہ یہاں بس لکھ دیجئے گا کہ 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے کے ایک مشہور معروف شاعر ہیں۔ اگر بس اتنا کر دیجئے گا تو ہو جائے گا، زیادہ بہتر ہوگا، اس سے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور مشہور و معروف شاعر ہیں، اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز کے لیے شاعری کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کو فلسفی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ کہا جاتا ہے، دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، اس کو آپ نکالیے، اس لیے کہا جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دینا ہے علامہ اقبال، چونکہ علامہ اقبال، یہاں اسٹارٹ کریے، چونکہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں فلسفہ کو بہت ہی منظم طریقے سے، جیسے آپ نے لکھا ہے نا، مربوط اور منظم طریقے سے پیش کیے، اس لیے ان کو ایک فلسفی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اقبال کی فلسفیانہ نظموں کی بات کی جائے تو مسجد قرطبہ، ساقی نامہ، ذوق و شوق، جبرائیل و ابلیس، لیکن خدا کے حضور میں، شعاع امید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں میں اقبال نے اپنے فلسفیانہ انداز کا خوب مظاہرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل اقبال اپنی نظموں سے ایک عظیم مقصد کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ قوم مسلم جو اس وقت بے علمی اور بدعملی میں پوری طرح غرق ہو چکی تھی اور چاروں طرف نا امیدی کا دورہ چل رہا تھا، ایسے عالم میں اقبال اپنے نظموں کے ذریعے اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کیا۔
ٹھیک ہے. اقبال نے جب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں مسلمان لگانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پایا کہ سب کا مسلمانوں کی بے عملی نہیں کریے. عمل تو سب کرتا ہے نا، اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے، تو بد عملی زیادہ سوٹ کرے گا. عمل تو ہر کوئی کرتا ہی ہے، برا عمل کرتا ہے. متروک کر دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے لکھا ہے نا، یہ اس پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی یہاں آپ نے اوپر میں مینشن کیا ہے کہ ان کی نظموں سے یہ مسلم قوم کے بارے میں آپ نے کر دیا ہے کہ نظموں سے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ نے لکھا یہاں کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو حالی سے نجات دلانے، تو انہوں نے اس زبوں حالی کے اسباب کا پتہ لگانے کی کوشش کی، تو انہوں نے پایا کہ یہ جو ہے غیر ضروری چیزیں، ان کو آپ نکال دیجیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لطیف فلسفہ کو پیش کیا. مسلمانوں کو ایسی پستی سے نکال کر ایک بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے اقبال نے ایک لطیف فلسفہ کو پیش کیا، جسے فلسفہ خودی کہا گیا. لطیف فلسفہ آپ مت لکھیے، یہاں پہ جو ہے کار آمد کریے تو زیادہ صحیح رہے گا. کار آمد اور یا دوسرا کوئی ورڈ بھی ڈال سکتے ہیں آپ. کار آمد فی الحال کر لیجئے گا. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک منظم، ایک مربوط فلسفہ، یا کہ لطیف نہیں، کہ لطیف تو ہوا کہ انٹرسٹنگ، تو جو ہے یہاں انٹرسٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالکل ویسا ہے کہ منظم ہے، مربوط ہے، جس کا کہ آپ نے اوپر میں ذکر کیا، یا کہ اس کو آپ جو ہے مشہور بھی لکھ سکتے ہیں. بٹ لطیف یہاں اتنا زیادہ سوٹ نہیں کر رہا ہے. باقی اگر آپ نے لکھا ہے تو کوئی اس میں بہت زیادہ غلط نہیں ہے، یہ بھی ورڈ چل جائے گا. جسے فلسفہ خودی کہا گیا. ٹھیک ہے. اور اقبال یہاں پہ جو ہے نا، یہ جو چیز آپ سوال جیسے آپ نے لکھا ہے، بس تو میں دیکھ رہا تھا آپ کا، تو سب سے پہلے میری رائے ہے، میری یہ رائے ہے، جیسے سوال پوچھا ہم کو ایگزامنر نے کہ بھائی اقبال کی نظم نگاری میں فلسفہ کی نشاندہی کیجیے. تو فلسفہ کیا ہے؟ واٹ از فلاسفی؟ ایٹ فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیفائن واٹ از فلاسفی. 2 ہی لائن میں، 3 ہی لائن میں وہ پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، تو آپ کا جو سیکوینس ہے زیادہ بہتر ہوگا. کہ جو فلسفہ کیا ہے، ظاہر فلسفہ کیا ہے، یہ بھی سوال ہے نا. تو فلسفہ کے بارے میں آپ پہلے لکھیے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. فلسفہ آپ جانتے ہوں گے کس کو کہتا ہے. فلسفہ جو ہے فلاسفی لفظ کا جو ہے اردو ترجمہ ہے، اور فلاسفی لفظ جو ہے دو یونانی الفاظ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، جانتے ہوں گے آپ یا نہیں جانتے ہیں. تو ایک لفظ ہے اس میں فیلو. ٹھیک ہے. تو فیلو کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ فیلو کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت ہوتا ہے، فیلو کا مطلب. اور ایک ہے صوفیہ، SOPHIA، یہاں آئی بھی ہے، PHIA، صوفیہ. تو صوفیہ کا مطلب ہوتا ہے ذہانت. تو اتنا سا انفارمیشن 2-3 لائن میں آپ کو یہاں اوپر میں آپ کو دے دینا ہے، تاکہ یہ فلسفہ ڈیفائن ہو جائے کہ فلسفہ کیا ہے. تو 2-3 لائن میں آپ کو ڈیفائن کرنا. پھر آپ جو ہے اقبال یا اس کے بارے میں جو ہے آپ نے لکھا ہے کہ فلسفہ خودی کی نشاندہی کیجیے. اقبال کی نظم نگاری میں فلسفہ کی نشاندہی کیجیے. تو جو ہے تب آپ کو اسٹارٹ کرنا. اور یہ جو آپ نے دو اس میں لکھا ہے، 2 پیراگراف میں، اقبال کو کیوں ضرورت پڑی کوئی فلسفہ دینے کی، تو اس کو کم میں لکھنا ہے، کم کر کے آپ لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور پھر باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ دقت نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں جو آپ نے ایک سیکنڈ، اس کے علاوہ یہاں جو آپ نے یہ لکھا ہے کہ پیش کیا، اسے فلسفہ خودی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو فلسفہ خودی کہا گیا. اس کے بعد آپ نے لکھا اقبال کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان جو اپنے، تو فلسفہ خودی کیا ہے؟ خودی کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں بھی آپ کو جو ہے یو ہیو ٹو ڈیفائن واٹ از فلسفہ خودی. خودی کیا ہے؟ خودی کہاں سے آیا؟ خودی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ خودی کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی یہاں پہ آپ کو بیان کرنا ہے. خودی کہتے کس کو ہے؟ تو جو ہے تبھی آپ کا اچھا ہوگا یہاں پہ جواب. تو خودی کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں خود ایک ورڈ ہے، خود کا مطلب خود، سیلف، اور یہ فارسی ورڈ ہے. تو جو ہے آپ سیدھا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لفظ خودی فارسی لفظ خود کا مشتق، یہ خود سے مشتق ہے.
خود سے لیا گیا ہے، خود سے خود ہی بنا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے خود اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی مطلب خود کی ذات، نفس، انسان کا جو نفس ہے، خود کی ذات ہے، خود شناسی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اقبال کی ایک مشہور کتاب اسرار خودی، فارسی میں ہے اسرار خودی، تو اس کا بھی آپ کو ذکر کرنا ہے یہاں، کیونکہ اسرار خودی کے دیباچہ میں اقبال نے لکھا ہے کہ بھائی جو ہم نے فلسفہ خودی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مطلب کہ عرفان نفس ہے اور خود شناسی ہے. تو اس کا بھی ذکر کرنا ہے آپ کو، کیونکہ یہاں تو نظمہ ہے نا بال جبریل میں، وہاں پوری کتاب ہے، اسرار خودی، رموز بے خودی اور اس کے علاوہ جاوید نامہ. یہ تینوں کتاب میں اقبال نے جو ہے فلسفہ خودی کو بہت ہی ڈیٹیل میں وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے. فارسی میں بک ہے تو ایٹ لیسٹ نام آپ دے سکتے ہیں کہ زیادہ ڈیٹیل میں وہاں ملتا ہے، تو ان کو لگے گا کہ ہاں بھائی ان کو وائڈ وے سے نالج ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا، اس کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے، یہاں پہ خودی کے بارے میں بتانا ہے اس کی تھوڑا سا. اس کے بعد تب آپ کو یہ چیز لکھنا ہے. جیسے اقبال کا ماننا ہے کہ ایک عام انسان جو اپنے کو ایک کمتر، مجبور اور پسماندہ مان چکا، اگر وہ اس فلسفہ خودی پر عمل کرے تو ایک عظیم شخصیت بن جاتا ہے جس کی تشریحات مندرجہ ذیل ہے. تو یہ آپ نے اس طرح سے دیا ہے تو ٹھیک ہے. فلسفہ خودی، تو خودی کو ڈیفائن کرنے کے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اقبال کو یقین تھا کہ ہر انسان میں کچھ پوشیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں صلاحیتیں لکھا ہے آپ نے، ہوتی ہیں کریے گا. اور یہ اس انسان کا، یہ چیز آپ کو وہاں خودی میں لکھنا ہے. یہ چیز جب آپ خودی کو ڈیفائن کریں گے نا، وہاں لکھنا ہے کہ بھائی ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جوہر ہوتا ہے، اس جوہر کو پہچان کر اس کو بیدار کرنا ہی خودی کہلاتا ہے. تو یہ چیز وہاں آئے گا. اور خودی کے لیے عشق ضروری ہے، اس کا ذکر یہاں کرنا ہے. یہاں سے اسٹارٹ یہ کریں گے کہ خودی کو بیدار کرنے کے لیے، یہاں خودی کو بیدار کرنے کے لیے اور خودی فلسفہ خودی پر عمل کرنے کے لیے عشق کی ضرورت پڑتی ہے. عشق، اور تب آپ کو یہاں لکھنا ہے کہ عشق وہ جذبہ ہے جس کے سارے انسان اپنی خودی کو بیدار کرتا ہے. تو تھوڑا سا آپ کو کمپریس کرنا ہے کہ انفارمیشن آپ نے دیا ہے، بہت سارا انفارمیشن ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا انفارمیشن کو اور کمپریس کر کے کم الفاظ میں لکھنا ہے اور کام کی بات لکھنا ہے. اس میں جو ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے کئی مطلب بہت زیادہ اسٹریچ دیا ہے آپ نے آنسر کو، ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے. ایک عظیم مقام پر پہنچنے کے لیے ہے. اور آپ کی کتاب آپ کے جو ہے سلیبس میں شامل ہے بال جبریل، اس میں جو ہے نظم ہے ایک ساقی نامہ جس میں خودی کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہاں سے ایک آدھ آپ کو اشعار یہاں دینا ہے، جب وہاں دینا ہے جہاں کہ آپ جو ہے خودی کو ڈیفائن کریں گے، تو اس جگہ پہ اشعار ہے نا کہ اس طرح سے تو ہے کہ خودی کیا ہے راز درون حیات، جو خودی کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو وہاں آپ دے سکتے ہیں ایک آدھ شعر. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات. اسی طرح سے ہے خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. تو اس طرح سے کئی اشعار ہیں وہاں پہ، تو وہاں سے ایک آدھ اشعار آپ کو اٹھا لینا ہے اور یہاں استعمال کرنا ہے اپنے آنسر میں. اس کے بعد اس کے لیے اقبال سب سے ضروری چیز عشق کو مانتے ہیں. ان کا کہنا ہے، اب یہ جو ہے نا یہ بالکل غیر ضروری ہے. یہاں سے بس یہاں اگر آپ صرف خودی جوڑ دیں خودی کو بیدار کرنے کے لیے، تو بالکل یہ پورا پیراگراف ہی نکل جائے گا. خودی کے لیے اقبال سب سے ضروری چیز عشق کو مانتے. خودی کو بیدار کرنے کے لیے اقبال سب سے ضروری چیز عشق کو مانتے. ان کا کہنا تھا کیا ہے بھائی، ایسا تھوڑی ہے. یہاں آپ نے ہر جگہ ہے استعمال کیا. دیکھیے اس کے لیے اقبال سب سے ضروری چیز عشق کو مانتے ہیں، تو یہاں ہے پرجینٹ میں لکھ رہے ہیں، تو تھا یہاں نہیں لکھیے، ہے لکھیے. ان کا کہنا ہے کہ انسان کے سامنے ایک عظیم مقصد، مر تھوڑے گئے ہیں اقبال. آپ اگر مر گئے ہوتے تو ہم لوگ تھوڑی پڑھ رہے ہوتے. یہ لوگ مرتے تھوڑی ہیں، کبھی نہیں مریں گے. ادیب کبھی مرتا نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ انسان کے سامنے ایک عظیم مقصد ہونا چاہیے اور اسے پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں عشق جیسی تڑپ ہونی چاہیے
جسے جسے اس شعر میں اقبال کی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. اچھا بے خطر یہ جو ہے یہ شعر کے علاوہ آپ دوسرا شعر دیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا، کیونکہ آپ نے یہ جو ہے اس کے امپورٹینس کو بتا رہا ہے کہ بھائی عشق جو ہے عقل سے بھی جو ہے اوپر کی چیز ہے، وہ بتایا جا رہا ہے اس شعر میں. جسے اس شعر میں اچھا چلیے دیجیے کوئی بات نہیں، تھوڑا ادھر کھسکا کے دیجیے گا. عقل ہے ماوے تماشا ہے، بیچ میں آپ کو شعر لکھنا ہے. اور جہد و عمل مسلم قوم، ٹھیک ہے مسلم قوم کو چھوڑ دیجیے نا، ایک بات تو آپ نے ذکر کر دیا ہے، محروم ہو گئی تھی اقبال مسلمانوں میں جہد و عمل پیدا کرنا چاہیے. اس بات کو تو کم سے کم کتنی بار آپ نے اوپر سے لکھ دیا ہے، ایک بار ہی اوپر میں ضروری ہے کلیئر ہو گیا. وہ منزل مقصود کو پا سکے. مثلاً اقبال کا یہ کہنا جہد و عمل، دیکھیے جہد و عمل میں بالکل irrelevant بات آپ نے لکھ دیا ہے. جہد و عمل کیا مطلب ہوتا ہے؟ جد و جہد کرنا، عمل کرنا. تو جو ہے یہاں پر جہد و عمل پیدا کرنا چاہتے تھے، تو عمل سے زندگی بنتی ہے. اب یہ خودی کے بارے میں آپ نے یہاں کوئی ذکر تھوڑی کیا ہے، بتائیے، بالکل بھی نہیں کیا ہے. ہم یہ دکھائیں گے نا کہ بھائی خودی کو بیدار کرنے کے لیے، فلسفہ خودی پر پراپر طریقے سے عمل کرنے کے لیے جہد و عمل بہت ضروری ہے، اس کے امپورٹینس کو دکھائیں گے. جس طرح سے آپ نے یہاں پہ یہ جو گراف بنایا ہے تو یہاں فلسفہ خودی میں آپ نے یہ چیز مینشن کیا ہے نا، تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی یہ خودی کے لیے جو ہے یہ جہد و عمل ضروری ہے. کوئی شعر ہے تو یہ ڈال دیں گے عشق ضروری ہے فلسفہ خودی پر عمل کرنے کے لیے یا خودی کو بیدار کرنے کے لیے، رجائیت ضروری ہے. تو وہ اس طرح سے یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ یہ ہم اپنی بات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہے جہد و عمل جو ہے ضروری ہے اگر کوئی انسان جو ہے اپنی خودی کو بیدار کرنا چاہے تو اس بات کو لکھیں گے یہاں پہ. تب جو ہے جیسے آپ نے کہا نا، یہ جو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور جو ہے اس شعر کے بدلے میں آپ وہ شعر دیجیے، زیادہ صحیح ہے. جو کیا ایک شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جو ہے یہاں اچھا عمل کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ شعر بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو وہاں پہ وہ اس شعر کو آپ کو وہاں دے دیجیے گا جہاں پہ آپ خودی کو ڈیفائن کریں گے، تو وہاں پہ وہ شعر دے دیجیے. اس سے جو ہے تھوڑا سا ایکسپلین ہوتا ہے کہ بھائی خودی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک خود پوچھتے ہیں کہ بندہ بتا آپ کی کیا رضا ہے، اگر کوئی جو ہے خودی کو بیدار کرتا ہے. تو جو ہے یہی ساری چیزیں ہیں، اور اچھا لکھا ہے آپ نے، کوئی اس میں زیادہ دقت نہیں ہے، لیکن یہی کہ تھوڑا سا کمپریس کرنا ہے، آپ کو شارٹ کرنا ہے. اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہاں تو اس بات کو بھی یہاں پہ یہ مسلم قوم وغیرہ ہٹا کر کے یہ آپ کو دکھانا ہے کہ ہاں بھائی خودی کے لیے جو ہے جد و جہد بہت ضروری ہے، اور جد و جہد سے ہی جو خودی بیدار ہوتی ہے. اور جو یہ شعر آپ کو دینا ہے کہ اس کے لیے جہد و عمل بہت ضروری ہے. رجائیت میں اس سے مراد پر امید ہونا ہے. اقبال مسلمانوں کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ آپ تقریر کے بھروسے نہ بیٹھیں، تقدیر کے بھروسے نہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھیں، بلکہ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات، واو نہیں آئے گا یہاں پہ، واو آپ نے ایکسٹرا ڈال دیا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. لہٰذا آپ پر امید ہو کر، رہ کر یا کیا لکھا، ہو کر اپنی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیے. چنانچہ ان کا یہ اشعار، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں، کشتی کس طرح سے لکھے ہیں آپ، کشت ایسے ہوتا ہے، یہ تے ہے، کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو ٹھیک ہے، اور لہذا آپ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیے. فارسی کا ایک شعر ہے، غرض یک تقدیر خوں گرد و جگر، خواہ از حق حکم تقدیر دیگر.
اقبال کا ہی شعر ہے، اور بک کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، وہ شاید کہ اثار خودی سے ہے شاید، کہ اگر آپ کو ایک تقدیر پسند نہیں ہے تو اللہ پاک سے دعا کریے، مانگے کہ آپ کو دوسرا تقدیر دے دے۔ تو اب ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ فقر و استغنا۔ اچھا، فقر و استغنا کو بھی اقبال نے فلسفہ خودی کو بہت اہمیت دی ہے۔ فقر و استغنا کو بھی اقبال نے فلسفہ خودی کو بہت، خودی کے لیے، فلسفہ خودی کے لیے اہم قرار دیا ہے، یا کہ خود شناسی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیے، یہ آپ نے بالکل ٹو دی پوائنٹ لکھا ہے۔ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ فقر و استغنا جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے جو ہے خودی کے لیے۔ تو اسی طرح سے اوپر میں بھی سب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تو خودی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس طرح ثابت کرنے کا ہے جس طرح سے آپ نے وہاں پہ گراف میں دکھایا ہے۔ تو دی ہے، کسی کے سامنے پھیلانے اور کسی کے احسان اٹھانے سے خودی میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اقبال فقر و استغنا میں قوم کی ترقی کا راز پوشیدہ مانتے ہیں۔ مثلا اقبال فرماتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور یہ شعر کیا ہے؟ گراں فرنگ کے احسان۔ اچھا، یہ شعر بھی صحیح ہے آپ کا، یہ شعر مجھے یاد نہیں ہے۔ مرشد کامل کی پیروی، یہ اقبال کے فلسفہ خودی کا سب سے بڑا اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، یہ بالکل صحیح آپ نے لکھا ہے۔ ہمیں یہی ثابت تو کرنا ہے اوپر میں بھی کہ یہ فلانے چیز جو ہے فلسفہ خودی کے لیے بہت ضروری ہے، تو اپنا کام کی بات لکھیں گے۔ تو اقبال جو ہے مرشد کامل سے، یہ آپ نے کیا لکھا ہے پتہ نہیں، مدد ہے یا امداد ہے، یا امداد کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان، ان کا ماننا ہے کہ ان کا خیال، ماننا بہت جگہ لکھا، ان کا خیال ہے، ان کا نظریہ ہے، اور بھی بدل کے ورڈ لکھیں گے کہ انسانوں کو رسول کریم کی اتباع و پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، اور انسانوں کو رسول کریم کی زندگی کو رہنما، بالکل صحیح ہے لکھا ہے آپ نے۔ ابھی دیکھیے ابھی کیا مسئلہ چل رہا ہے، ارے بھائی تو وہ نمونے کے طور پر ہے نا، تو وہ ایک ماڈل ہے، وہ ایک نمونہ ہے کہ بھائی اگر آپ کی بیوی آپ سے عمر میں بہت بڑی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اگر آپ کی بیوی آپ سے عمر میں بہت چھوٹی ہے تو آپ کو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، وہ تو ایک مطلب کہ نمونے کے طور پر آئے تھے کہ آنے والے انسان جو ہے ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ عمل کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تو کیوں ایسا ہوا کہ بھائی جب بھی کوئی انسان دنیا کا ایسا ہوگا جن کے بیٹے 2-3 بیٹے انتقال کر جائیں گے تو جو ہے ان کو کیسے صبر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا، تو وہ ساری چیزیں، وہ تو ایک رول ماڈل تھے۔ تو لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، جاہل پاگل لوگ۔ اور لہٰذا جب انسان مرشد کامل کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر صفات الہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ہر ایک کام مرضی خدا ہو جاتا ہے۔ وہ شعر یہاں ڈال سکتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و قار آفری کار کشا کار ساز، یعنی مرد مومن، ٹھیک ہے۔ مثلا اقبال کا فرمانا، اچھا یہ دیے ہیں، بالکل ویری گڈ، یہ شعر یہاں دینا چاہیے، آپ نے دیا بھی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و قار آفری کار کشا کار ساز ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بار یہاں پہ شاید کہ مجھے لگ رہا ہے کچھ یہاں گڑبڑ ہے۔ خاکی و نوری نہاگ بند، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ الغرض، مندرجہ بالا تشریحات کی ضرورت نہیں، تشریح تھوڑی لکھا ہے یہاں پہ۔ جب بھی آپ
جو ہے کنکلوژن لکھنے جائیں تو سب سے پہلے فوراً اوپر میں آئیے کیا کہہ رہا ہے اقبال کی نظم نگاری میں فلسفہ کی نشاندہی کیجیے. تو ہم نے یہ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے. تو یہاں تشریح نہیں لکھیں گے, بیان ورڈ لکھیں گے, بلکہ بیانات کر لیجئے. تو بہرحال علامہ اقبال کی نظم نگاری میں ہمیں یا یہاں کیا کہاں تھے, اچھا الغرض لاسٹ والے میں آئے گا شاید. اچھا پڑھتے ہیں. الغرض مندرجہ بالا تشریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اقبال کی فلسفہ خودی پر انسان عمل کر کے اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے اور انسان ایک عظیم شخصیت کا مالک بن جاتا ہے. اچھا, اور نیچے کیا لکھا؟ بہرحال علامہ اقبال کی نظم نگاری مندرجہ والا تشریحات جو واضح ہوتا ہے اقبال کے فلسفہ خودی پر انسان عمل کر کے اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے اور انسان ایک عظیم. اس پیراگراف کو آپ کو نکال دینا ہے. اس پیراگراف کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. اور اس میں جو آپ نے انفارمیشن دیا ہے وہ آپ نے اوپر انفارمیشن دے دیا ہے. ایک بار پڑھیے گا کہ جب آپ خودی کو یہ کر رہے تھے, خودی کے بارے میں لکھ رہے تھے, تو وہاں آپ نے دے دیا تھا کہ اقبال نے جو فلسفہ خودی پیش کیا ہے اس پر عمل کر کے انسان خود کے اندر ڈیولپمنٹ لاتا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور ایک عظیم شخصیت کا مالک بن جاتا ہے. اور یا کہ عظیم شخصیت کا مالک بننے میں فلسفہ خودی بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ نکال سکتے ہیں یہیں سے. بہرحال یہ رہنے دیجئے, یہ تو ضروری ہے. بہرحال علامہ اقبال کی نظم نگاری میں ہمیں ایک لطیف فلسفہ کی نشاندہی جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے. بہرحال علامہ اقبال کی نظم نگاری میں ہمیں, اچھا لطیف آپ نے استعمال کیا ہے, ایک لطیف فلسفہ کی نشاندہی جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بھی صحیح ہے. چلیے اور کیا کر سکتے ہیں, اور بھی ورڈس ہیں استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا بک کو پڑھیے گا تو وہاں اور بھی نئے نئے ورڈس ملیں گے. ورڈ ہم اٹھا سکتے ہیں نا, سینٹینسز ایز اٹ از نہیں اٹھائیں گے, لیکن ورڈ کا استعمال اچھا ہونا چاہیے. اور یہی فلسفیانہ انداز اقبال کو ایک زندہ جاوید شخصیت بنا دیتی ہے. یہی فلسفیانہ انداز اقبال کو ایک زندہ جاوید شخصیت بنا دیتی ہے. یہاں جو ہے نا, اگر یہ فلسفہ نہیں بھی ڈالتے, صرف شاعری کرتے, تب بھی زندہ جاوید رہتے. یہاں جو ہے سارے شعراء کرام میں ممتاز یا نمایاں اہمیت آپ اس طرح سے لکھنے کی کوشش کریے کہ جتنے بھی شعراء کرام, اس کی ایک الگ جو ہے آئیڈینٹیٹی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے فلسفہ کو پیش کیا ہے. تو یہی فلسفیانہ انداز اقبال کو شعراء کرام میں, اقبال کو سارے شعراء میں ایک نمایاں مقام جو ہے عطا کرتا ہے. انداز مؤنث مذکر ہے تو عطا کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ لکھیے, کیونکہ یہ تو کامن بات ہو گیا. یہ تو, اور دوسرے چھوٹے موٹے شاعر بھی تو زندہ ہی ہیں, ان کی شخصیت کون سا ختم ہو گئی, لیکن اقبال ان سب میں بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور ہمیں سینٹینس ایسے استعمال نہیں ہوتا ہے, فل اسٹاپ دے دی اور سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, بالکل انتہائی غلط طریقہ ہے. کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں, اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, تیرا وجود ہے صرف داستان, تو کوئی گانا ہے شاید. تو اس شعر کو ایک بار دیکھ لیجئے گا, مجھے تو لگ رہا ہے صحیح ہے, لیکن پھر بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا. تو یہی ہے, اور ان شارٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے نا, جو ہے کم کرنا ہے. یہاں جو آپ نے لکھا ہے تو جو ہے بتا ہی دیا ہے, تو اس کو تھوڑا سا جو ہے کمپریس کر کے آپ لکھنے کی کوشش کریے, اور جو جہاں میں نے بتایا ہے آپ کو اس کو جو ہے ٹھیک کر لیجئے گا. فلسفہ کا ڈیفینیشن دینا ہے, خودی کیا ہے, خودی کا ڈیفینیشن دینا ہے, اور جو ہے اس کے علاوہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں. ایک آدھ جگہ جیسے یہاں آپ نے چارٹ دیا ہے
تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے گا کہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو ہے فلسفہ خودی کے لیے ضروری ہے، یہ بھی فلسفہ خودی کے لیے ضروری ہے، رجائیت بھی فلسفہ خودی کے لیے ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے فلسفہ خودی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ بس اتنا صحیح آپ کو اس میں کرنا ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔